السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ہوپ ٹو گلو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج ہم بات کریں گے اردو زبان کے تاریخی پس منظر پر۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو نئے افراد یا مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تو ان کے درمیان ضروریات زندگی کی تکمیل اور بات چیت کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب و زبان کی راہ ہموار ہونے لگی، جو بتدریج کسی ملک و قوم کی تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کا حصہ بن کر اس ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ ایسے ہی میل جول، آپسی تعلقات اور اخذ و قبول کے نتیجے میں اردو کی فضا ہموار ہوئی۔ 11ویں صدی عیسوی میں دو قوموں کے باہمی اس زبان کو تاریخی پس منظر میں مختلف ناموں یعنی ریختہ، ہندوی، اردو معلی، ہندوستانی اور اردو کے نام سے جانا گیا۔ تاریخی اعتبار سے اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے جس کا تعلق قدیم ہند آریائی زبانوں سے بھی ہے۔ اس رشتے اور تعلق کی وضاحت کے لیے پہلے ہند آریائی زبانوں کا مختصر خاکہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اردو زبان کے دوسری زبانوں سے رشتے اور ماخذ کی نوعیت سامنے آ سکے۔ ہند آریائی زبان کے 3 عہد مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا عہد قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک۔ قدیم ہند آریائی دور کو ویدک سنسکرت اور کلاسیکل سنسکرت کے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی دور میں چاروں وید یعنی رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھر وید ملتے ہیں۔ دور نمبر 2 وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک۔ ماہرین لسانیت نے وسطی ہند آریائی کے 3 ادوار قائم کیے ہیں۔ پہلا دور 500 قبل مسیح سے مسیح سنہ کی ابتدا کا دور ہے۔ یہ دور پالی کا دور ہے۔ یہی پراکرت کا پہلا روپ تھا۔ پالی کو قدیم مکدی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا دور مسیح سن کی ابتدا سے 500 تک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دور پراکرت کا دور کہلاتا ہے۔ سنسکرت سے نکلنے والی زبانوں کو پراکرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گویا اس دور میں بولے جانے والی پراکرت کی کئی قسمیں ہیں۔ اس عہد کی 5 پراکرتوں کا ذکر عام طور پر لسانی تاریخوں میں ملتا ہے۔ مثلا پہلا مہاراشٹری پراکرت۔ اس پراکرت کے نام سے ہی اس زبان کا مہاراشٹر سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ مراٹھی بھی اسی سے نکلتی ہے۔ شورسینی پراکرت۔ اس کا تعلق متھرا کے علاقے سے ہے۔ اس پر سنسکرت کے اثرات ہیں۔ نمبر 3 مکدی یا ماکھدی پراکرت۔ اس کا مرکز مکد یعنی جنوب بہار میں تھا، لیکن یہ پورے مشرقی ہندوستان کا احاطہ کرتا تھا۔ نمبر 4 ارتھ ماکدی پراکرت سب سے قدیم پراکرت ہے اور اس کا مرکز اوت اور مشرقی اتر پردیش کا علاقہ ہے۔ مغربی ہند کے لوگ اسے پراچیا کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر 5 پیشاجی پراکرت۔ اس کا مرکز مرکزی پنجاب اور کشمیر کا علاقہ تھا۔ اس پراکرت کا بول چال میں زیادہ استعمال ہوا۔ وسطی ہند آریائی کا تیسرا یعنی آخری دور 500 مسیح تا 1000 مسیح پر محیط ہے۔ یہ دور اب بھرنش ہے۔ اب بھرنش کے لفظی معنی پست، افتادہ، گری پڑی چیز کے ہیں۔ یہ بگڑی ہوئی زبان کے طور پر مشہور ہوئی اور اس کے اثرات گجرات، راجپوتانہ اور دوآبا میں بولے جانے والی زبانوں میں گہرے ہیں۔ دور نمبر 3 جدید ہند آریائی 1000 عیسوی تا تاحال۔
لسانیات کے ماہرین نے ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش کے سلسلے میں پراکرت کے بجائے اپبھرنش کے اثرات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں شور سینی اپبھرنش، مگدھی اپبھرنش، ارد مگدھی اپبھرنش اور مہاراشٹری اپبھرنش کے نام لیے ہیں۔ شور سینی اپبھرنش 4 بولیوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 کھڑی بولی یا ہندوستانی، موجودہ اردو ہندی۔ نمبر 2 راجستھانی۔ نمبر 3 پنجابی۔ نمبر 4 گجراتی۔ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے۔ جدید ہند آریائی دور کو اپبھرنش کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ سبھی جدید ہند آریائی زبانیں انہی اپبھرنشوں سے وجود میں آئیں۔ ان اپبھرنشوں کی تعداد 5 ہے۔ بھرنش نمبر 1 شور سینی اپبھرنش۔ اس سے کھڑی بولی وجود میں آئی جس سے ہندی اور اردو کی تشکیل ہوئی، اور راجستھانی، پنجابی، گجراتی اور پہاڑی بولیاں بھی سامنے آئیں۔ اپبھرنش نمبر 2 ماگدھی اپبھرنش۔ اس اپبھرنش سے آسامی، بنگالی، اڑیا، مگھی اور دیگر بولیوں کا ظہور ہوا۔ اپبھرنش نمبر 3 ارد مگدھی۔ اس میں پوربی بولیاں آتی ہیں جیسے اودھی، چھتیس گڑھی اور بھوجپوری۔ اپبھرنش نمبر 4 مہاراشٹری، پراکرت اور کئی اپبھرنش۔ اس طرح اردو کا رشتہ قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی زبانوں سے واضح ہوتا ہے۔ گویا سنسکرت کے زوال کے بعد پالی اور پراکرت نے ترقی کی۔ امتداد زمانے کے ساتھ پراکرت میں تبدیلیاں رونما ہوئیں اور پراکرت کی جگہ اپبھرنشوں نے لے لی۔ پراکرتوں سے پیدا ہونے والے اپبھرنشوں سے مختلف جدید ہند آریائی زبانیں وجود میں آئیں۔ اردو اور ہندی انہی جدید ہند آریائی زبانوں میں سے ایک ہیں۔ اب آتے ہیں اردو اور ہندی کے مابین فرق اور مماثلتوں پہ۔ اردو زبان کا ہندی زبان سے رشتہ ایک جسم دو قالب کا ہے۔ یہ دونوں زبانیں کھڑی بولی سے نکلی ہیں، یعنی اردو ہندی ایک ہی وطن کی پیداوار ہیں۔ گریسن نے اردو اور ہندی کو کھڑی بولی کے 2 روپ بتایا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک عربی فارسی کے الفاظ و اثرات زیادہ ہیں اور دوسری میں سنسکرت کے الفاظ و اثرات زیادہ ہیں۔ بہرحال ان دونوں کے درمیان ہندوستانی کے نام سے ایک ایسے نام کی تلاش بھی کی گئی ہے جو کہ مذکورہ فرق کو کم سے کم تر اور ایک دوسرے کی قربت کو زیادہ سے زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ زبانیں آپس میں اس قدر رابطہ رکھتی ہیں کہ اکثر اوقات رسم الخط کے علاوہ کوئی اور فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اردو اور ہندی کے رشتے کی خوبصورت مثال یہ ہے کہ رشتہ داریوں کے الفاظ دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں، جیسے باپ، بھائی، بہن، چچا، ماموں وغیرہ۔ اردو اور ہندی زبانوں کے الفاظ، حروف، جملوں کی ساخت، علامت فاعلی اور مفعولی، حکاری آوازیں، افعال، جمع بنانے کا قاعدہ، ضرب الامثال اور محاورے بڑی تعداد میں ایک ہیں۔